جو ٹریفک وائلیشن کے فائنز ہیں ان کو ریلیونٹ بنایا گیا. سگنل کی خلاف ورزی کے فائن کو موٹر سائیکل کے لیے 2000 روپیہ کر دیا گیا. ریش ڈرائیونگ پہ 3000, وداؤٹ لائسنس پہ 2000, اسموک پھیلانے والے موٹر سائیکل کے اوپر 2000, اسی طرح 2 سے زائد سواریاں بٹھانے کے اوپر 2000. موبائل فون ڈرائیونگ کرتے ہوئے اگر موٹر سائیکل والا استعمال کرے گا تو 2000, اور اگر کار والا کرے گا تو 3000. کم عمر بچے اگر موٹر سائیکل چلائیں گے تو 2000 جرمانہ, اور اگر کار چلائیں گے تو 5000 جرمانہ. پولیس والے, سرکاری گاڑیاں سارے کے سارے جو ہے اس سے مستثنا نہیں ہیں. ویلکم بیک ناظرین. تو بات کریں گے پنجاب بھر میں ٹریفک قوانین کے بھاری جرمانے. مہنگائی کے مارے عوام پر بھاری پڑ گئے ہیں. پنجاب بھر میں ٹریفک کی خلاف ورزیوں پر کریک ڈاؤن کا سلسلہ تیز کر دیا ہے اور ایک دن میں 64,000 چالان کر دیے گئے اور 8 کروڑ روپے سے زائد جرمانے بھی کیے گئے ہیں, جبکہ مختلف تھانوں میں 24,000 گاڑیاں بند ہیں. ٹریفک پولیس کے مطابق ہیلمٹ کی خلاف ورزی پر 28,000 چالان کیے گئے اور 4,000 سے زائد افراد کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے. آج لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم نے آئی جی کو کم عمر ڈرائیور بچوں کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے, اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ کم عمر ڈرائیور بچوں سے متعلق پہلے آگاہی مہم چلائی جائے, جس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی کم عمر طلبہ کو گرفتار کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے اور 16 سال کے بچوں کے لیے اسمارٹ کارڈ اور لائسنس جاری کرنے کا کی ہے. اسی سے متعلق ہمارا سوال یہ ہے کہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد بہترین اقدام تو ہے, مگر کیا غریب عوام اتنے بھاری جرمانوں کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں لیاز صاحب؟ دیکھیے, اس میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ قانون کے مطابق, قاعدے کے مطابق جو کیا ہے, اس میں ایکٹ نیا لے کے آئیں, اس میں آرڈیننس نیا لے کے آئیں جس میں امینڈمنٹس کی گئی ہیں مختلف چیزوں کی, جرمانوں کی شرح بڑھا دی ہے. گورنمنٹ نے ٹھیک کیا جو بھی کیا کہ تاکہ غلطیاں نہ ہوں, لیکن گورنمنٹ کو پہلے ایجوکیٹ کرنا چاہیے تھا لوگوں کو, اس کو مہم چلانی چاہیے تھی. یہ نہیں ایک دم پکڑ دکڑ شروع ہو گئی ہے اور 24 گھنٹے لوگوں کی پکڑ دکڑ جاری ہے, اور زیادہ تر یونیورسٹی کے بچے, جو کالجز کے بچے ہیں وہ پکڑے گئے ہیں. اس میں بڑے لوگ کام کرنے والے بوڑھے بندے بھی پکڑے گئے, اور تھانوں میں اس طرح دیکھیں رش, اور صبح کچہریوں میں دیکھیں لوگوں کے ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں, ان کو ایسے جیسے بہت بڑے مجرم ہیں. صرف وائلیشن کی گئی ہے کہ اس نے 1 وے کی وائلیشن کی ہے یا اس طرح لے کے ان کو سب کو لے کے 23,000 تو بندوں کا ان کا چلان ہوا ہے جنہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا. ٹوٹل تو 64,000 ہوا, اور بندوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو حوالات میں بند کر دیے گئے, اور موسم بھی چینج ہو گیا, زمینوں پر ادھر سوئے ہوئے, حوالات میں, تھانوں میں اس طرح باندھے ہوئے ہیں بندے تاکہ بھاگ نہ جائیں, جو بہت بڑا جرم کیا گیا. لیکن اس میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کو ٹھیک ہے, سڑک پر رولز ہمارے لوگ پرواہ نہیں کرتے, سڑکیں اشارہ توڑتے, لیکن گورنمنٹ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آمدنی لوگوں کی کتنی. موٹر سائیکل سوار والا ایک چلان کا 2000, گاڑی والا 5000, 3000, تو اس طرح ملٹیپلائی ہوتے, لوگ کہاں سے دیں گے اتنے زیادہ چلان. پہلے ایجوکیٹ کرتے, ان کو بتاتے کہ کس طرح, جیسے ہائی کورٹ نے بھی آج کہا, جس طرح سی ایم صاحبہ نے بھی نوٹس لیا کہ نہیں جی ان کو یہ کرنا چاہیے. اب اس کے دیکھیں آپ ان چلانوں کی سیف سٹی علیحدہ چلان کریے, ٹریفک وارڈن علیحدہ کر رہے ہیں, اور ٹوٹل جو چلان ہے یعنی کہ 6.5 ارب روپے کے پینڈنگ پڑے ہیں پہلے سے, اور اب دیکھیں جو تعداد جو 8.5 کروڑ روپے کے 2 دن میں چلان 8.5 کروڑ روپے کے, تو پھر یہ سارے کام چھوڑ دیں, اس طرح ہی خون نچوڑنا شروع کر دیں سارے لوگ. بالکل ریاض صاحب, مہنگائی تو پہلے ہی آسمان پر ہے, غریب عوام تو پہلے ہی پریشان ہے, لیکن اس قدر جرمانے, یقینی طور پر ٹریفک قوانین کی پابندی ہونی چاہیے. عامر صاحب کیا کہتے ہیں, اس قدر جرمانے بڑھا دینا اور اتنی سختی سے کیا کہتے ہیں, کیا یہ ایسا ہونا چاہیے یا اس پر مزید کوئی حکمت عملی چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں 2-3 طرح سے اس کو دیکھنا ہوگا. آپ کے ذہن میں ہے کہ اسلام آباد میں رات 1:10 پہ ایک جج صاحب کے بچے کا نام آ رہا ہے اسلام آباد میں, وہ 16 سال کا ہے, اور اس نے 2 بچیوں کو جو جاب کر کے جا رہی تھی ان کو گاڑی نیچے کچل دیا V8 گاڑی میں. آپ کے خیال میں یہ بہت اچھا کام ہوا ہے؟ بالکل نہیں سر. کہ ایک تو وہ انڈر ایج ہے, یہاں بڑے لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں, کیا خواتین بچیاں جاب چھوڑ دیں چھوٹے بچوں کے اس کے اوپر جو ہم کر رہے ہیں؟ کراچی پہ ہوا تھا. دیکھیں ہماری قوم ڈنڈے کا پیر ہے, ہم کسی قانون اور آئین کو نہیں مانتے جب تک ضابطہ سختی سے امپلیمنٹ نہ ہو. پورے پنجاب میں کریک ڈاؤن ہوا, آپ کہہ سکتے ہیں بالکل اچھی بات ہے, میرا بھی بھتیجا انڈر ایج ہے, ہم نے ان سب کو کنٹرول کیا, سارے لوگوں کو. میرا بیٹا ابھی 18 میں ہے, ہم اسے گاڑی نہیں دیتے.
سب کچھ ہے، لیکن کیا یہ کام نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں؟ امریکہ میں کچھ سٹیٹس میں 16 سال ایج ہے، کچھ میں 18 ہے، سعودی عرب میں 16 ہیں. ہمارے ہاں جیسے آج اب بات آئی ہے کہ ایجوکیشن پرپز کے لیے موٹر سائیکل والوں کو الاؤ کرنا ہے، بالکل اویئرنیس بھی فل ہونی چاہیے، لیکن میں اس بات کے 100% حق میں ہوں کہ آپ کو ٹریفک رولز بنوانے ہیں، آپ کو موٹر سائیکل 100% ہیلمٹ سے چلوانا ہے. آپ جو مرضی کہیں جی غریب ہے جرمانہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے، اس کی کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہیں کہ جی بڑا ظلم ہو گیا ہے، ٹریفک لا امپلیمنٹ کرائیں. یہی تو اس ملک کا مسئلہ ہے کہ جب آپ کوئی ایکشن کرتے ہیں ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں. یہاں بڑے بڑے لوگوں نے کہا جی ادھر کراچی میں تو ایک مسئلہ ہے نا لوٹنے والوں کا، جی سگنل پہ کھڑے ہوں تو لوٹ لیتے ہیں اور ورنہ ٹریفک والے وائلیشن پہ پکڑ لیتے ہیں. بھائی سب سے زیادہ جو لاز کی خلاف ورزی وہ موٹر سائیکل اور سائیکل والا اور رکشے والا کرتا ہے. ان سب کے ہم سارے چاچے مامے ہم درد بن کے چلے جاتے ہیں. سب سے زیادہ لوگوں کو مروانے میں ان کا کردار ہوتا ہے، ان کو بچاتے ہوئے بڑے بڑے گاڑیوں کے حادثے ہوئے ہیں. ٹریفک رولز پہ پابندی ہونی چاہیے، اویئرنیس کے ساتھ جرمانوں کے اوپر کمی ہونی چاہیے. اور میں یہ مطالبہ کروں گا کہ 16 سال کے جو بچے یا بچیاں جو چلا سکتے ہیں اسٹرکٹلی ٹیسٹ لے کے ان کو لائسنس دیے جانے چاہیے. ایاز صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ قوانین یقینی طور پر سخت ہونے چاہیے، ان کی پابندی بھی ہونی چاہیے، آگاہی اس حوالے سے زیادہ ضروری ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ جو جرمانے لگائے گئے اس سے کیا کمی آئے گی؟ لوگ فالو کریں گے ٹریفک رولز کو؟ ایمن مسئلہ نیت کا ہے ہمارے ہاں سب سے بڑا جو ایشو بنتا ہے، جو میرے لیے بھی تکلیف دہ ہوتا ہے. مطلب کیوں نہیں ہونا چاہیے قوانین پہ عمل درآمد؟ بالکل ہونا چاہیے، سخت قوانین بھی بننے چاہیے، ٹریفک رولز پہ عمل ہونا چاہیے. فرنٹ والا ہی کیا کہ پچھلے کو بھی ہیلمٹ پہننا چاہیے، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ اوور نائٹ ایک فیصلہ کرتے ہیں اور اگلے دن آپ ہزاروں لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، آپ بچوں کو ہتھکڑیاں لگا دیتے ہیں، پھر ریٹ کھلتے ہیں. لاہور کے تھانوں میں 8,000 تک ریٹ کھلا کہ جی 8,000 دیو کار جاؤ تڑتے FIR نہیں کر رہے. قصور میں 7,000. ہمارے دفتر کا ایک نوجوان بہرحال خوش قسمت رہا کہ اس کی 4,000 میں جان چھوٹ گئی. یہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو پولیس سٹیٹ بنا رہے ہیں. سڑکیں آپ کہتے ہیں جی ہمیں یورپ والی ہم نے بنا دی ہیں، وہ سگنل فری ہو گئی ہیں، اور اب چونکہ وہ موٹر سائیکل والا جو غریب آدمی ہے اس کے پاس چونکہ بہت پیسے ہیں پیٹرول ڈلوانے کے، تو وہ کوئی نہیں 1 کلومیٹر اوپر سے گھوم کے آ جائے گا، وہ نہیں گھوم کے آتا. یہ مسائل ہیں. آپ موٹر وے پہ چلی جائیں، جہاں یہ لکھا ہوگا نا کہ آگے سپیڈ کیمرہ ہے، میں 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ وہاں نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ سپیڈ کیمراز آپ نے ہماری جان بچانے کے لیے نہیں لگائے کہ ہم ایکسٹرا سپیڈ نہ، آپ نے چھپا کے لگائے ہوتے ہیں تاکہ جرمانے کر سکیں. اس کی یہ جو ایکسرسائز ساری ہوئی ہے پنجاب میں، اس کا مین مقصد تھا کہ جی جرمانے کر کے پیسے پتہ نہیں اور کتنے پیسے آنا چاہیے دینے، میں نے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. اور اب CM صاحبہ نے بھی نوٹس لے لیا کہ جی نہیں وہ کاروائی بہت ظلم ہو گیا. اب حضور آپ جتنا پولیس کو ان کو دیتے جا رہے ہیں، جتنے آپ نئے وہ فورسز بنائی جا رہے ہیں، یہ کل کو آپ نے بھی بھگتنا ہے. ہم تو بھگت ہی رہے ہیں اور بھگتتے رہیں گے، لیکن بچنا آپ لوگوں نے بھی نہیں ہے. کیوں اس چیز کو بھول جاتے ہیں آپ لوگ؟ بالکل ایسا ہی ہے. ٹریفک یقینی طور پر پابندی کرنی چاہیے، اس پر سخت نوٹس بھی لینا چاہیے. اسی پر ایکسپرٹس کی رائے بھی لیں گے. یہاں وقت ہے بریک. ویلکم بیک. تو بات ہو رہی ہے ٹریفک قوانین پر پابندی کے حوالے سے اور اس پر جو عائد ہونے والے جرمانے ہیں، بھاری جرمانے، اور لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے. فیصل صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا اس طرح سے مطلوبہ ہدف پورا ہو پائے گا؟ کیا اس طرح سے لوگ ٹریفک قوانین کو فالو کریں گے؟ اس پہ ایک ڈیبیٹ تو ہو سکتی ہے جرمانے کتنے زیادہ ہیں، کم ہے، اس کو کم کر دینا چاہیے. لیکن یہ تو میرے اپنے ہاتھ میں نا. میں ہیلمٹ پہن لوں میرا جرمانہ نہیں ہوگا، میں لائسنس رکھ لوں میرا جرمانہ نہیں ہوگا، میں جو ہے وہ رانگ وے میں نہیں آؤں میرا جرمانہ نہیں ہوگا. بالکل. اب دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے آپ مجھے بتا دیں جہاں پیچھے بیٹھنے والا بھی جو ہے نا وہ ہیلمٹ نہ پہنتا ہو؟ ہمارے ملک کے اندر ہیلمٹ پہننا جو ہے نا وہ شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے. ہمارے ملک کے اندر اوورٹیکنگ کرنا جو ہے نا ایک استحقاق ہے، ایک فخر سمجھا جاتا ہے. یا اتنا دور سے کون آئے گا یار، تم تو اگر کوئی قانون کی پابندی کرتے ہو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اتنی دور سے آتے ہو تم. صحیح. تو بھائی ٹھیک ہے، اب اس پہ کوئی پیدا گیری کا کام کر رہا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں ڈنڈے کے زور پہ آپ قانون پہ عمل درآمد کے علاوہ آپشن ہی نہیں ہے کہ آپ سخت. تو فیصل صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ڈنڈے کا زور ہوگا تو یہ عوام سدھرے گی اور ٹریفک قوانین کو فالو بھی کرے گی؟ آپ کیا کہتے ہیں نوید صاحب، کیا ایسا ہی ہے؟ اس سے بھی زیادہ سختی کرنی پڑے گی، اس سے بھی زیادہ سختی کرنی پڑے گی. اچھا احمد، دیکھیں ٹریفک ڈسپلن اور ٹریفک مینجمنٹ جو ہے یہ تو بہت ضروری ہے، اور پاکستان میں تو اور بہت ضروری ہے، کیونکہ WHO کے فگر کے مطابق پاکستان میں ہر سال
ट्रैफिक एक्सीडेंट में 20 से 30 हज़ार लोग जो है वो जान बहक हो जाते हैं, और पंजाब से आए दिन हम रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही होती हैं। और मज़े की बात ये है, जो अलार्मिंग है रादर आई शुड से, कि मोस्टली इन एक्सीडेंट में जो है वो मोटरसाइकिल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल सवार मैक्सिमम के पास कोई लाइसेंस नहीं होता, उनके पास कोई रोड सेंस नहीं है। तो जब तक के मुअस्सर कवानीन नहीं होंगे और उन मुअस्सर कवानीन के ऊपर जो है वो सख्ती से अमल दरामद नहीं होगा, तो ये कौम नहीं सुधरेगी। देखें, ये कह देना कि जी गरीब अवाम, तो गरीब अवाम कानून की पासदारी करे ना। गरीब अवाम क्यों वो जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, और अगर कानून की खिलाफ वर्जी के ऊपर पकड़ा जाता है तो ऐसे भारी जुर्माने होंगे, तो जब ही एक डेटरेंस जो है वो क्रिएट होगा और रोड सेंस जो है लोगों में जबरदस्ती जो है इस तरह से। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इक़दाम है, लोगों की चीखें निकलने दें, इसी तरह से ये मेरे ख्याल में सुधरेंगे। बिल्कुल, हमारे ये कहते हैं कि इसी तरीके से ट्रैफिक कवानीन की पासदारी होनी चाहिए, क्योंकि इसी तरह हादसा से बचा जा सकता है। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।